اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین سرزمین نجف اشرف سے مومنین کرام کی خدمت میں 22 ربیع الاول کی اہم ترین مناسبت کو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس دن غزوہ بنی نظیر واقع ہوا تھا۔ ماہ سفر سن 4 ہجری میں قبیلہ بنی عامر کا ایک سردار ابو برا نجد سے مدینہ آیا، جسے رسول اسلام نے اسلام کی دعوت دی، اور اس نے کہا کہ اسلام کو قبول کرنے میں تو مجھے کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اگر میرے ساتھ بھیجیں جو وہاں کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دے۔ اور فرمایا کہ اہل نجد سے مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ میرے آدمیوں کو گزن پہنچائیں گے۔ تو اس وقت اس سردار نے کہا کہ وہ میری پناہ میں ہوں گے، آپ کسی قسم کا آپ کو خوف نہیں ہونا چاہیے، اور میں ان کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے اور میرے آدمیوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو پیغمبر اکرم نے اپنے صحابہ میں سے 17 عابد و پرہیزگار و متقی صحابیوں کو روانہ کیا اور ایک خط دے کے نجد کی طرف روانہ کیا۔ جب آپ کے اصحاب سرزمین نجد میں پہنچے تو وہاں پہ ایک معونہ نامی بیر کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور ان 17 میں سے ایک شخص حرام بن ملحن کو حضرت کا مکتوب اقدس دے کر ابو برا کے بھتیجے عامر بن طفیل کے پاس بھیجا۔ اس دشمن خدا نے خط کو پڑھنا تو دور کی بات خط کو لینے سے بھی انکار کر دیا۔ جب حرام ابن ملحان نے یہ صورت عناد دیکھی تو کہا کہ مجھے امان دیجئے تاکہ میں کچھ کہہ سکوں۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ عامر بن طفیل ملعون نے اشارہ کیا کسی شخص کو، اور اس نے اس کی پشت پہ ایک ایسا نیزہ مارا جو اس کے سینے کو چیرتا ہوا نکل گیا، اور آپ زمین پہ گر گئے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس قتل ناروا کے بعد عامر نے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو بیر معونہ میں مسلمانوں پہ حملہ آور ہونے کی ترغیب دلائی کہ آپ جاؤ اور مسلمانوں کو قتل کر دو، لیکن ابو برا کے عہد و پیمان کی وجہ سے ان کے قبیلے والے لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے دو چار دوسرے قبیلوں کی مدد سے مسلمانوں کے گرد گھیرا ڈالا اور 2 آدمیوں کے علاوہ سب کو قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک کعب بن زید تھے جنہیں وہ مقتول سمجھ کے چھوڑ گئے، اور دوسرے عامر بن امیہ تھے جنہیں اسیر کر لیا گیا، اور بعد میں عامر بن طفیل نے اپنی ماں کی ایک نظر کے سلسلے میں اسے آزاد کر دیا۔ عامر بن امیہ مدینہ واپس آتے ہوئے کرقرہ میں پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے کرقرہ۔ جب وہاں پہ پہنچے تو بنی عامر کے 2 آدمیوں کو دیکھ کر ان کی طاق میں لگ گئے، اور جب وہ ایک درخت کے سائے میں سو گئے تو اپنے ساتھیوں کے قصاص میں اور ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے انہیں قتل کر دیا اور واپس مدینہ آ گئے۔ یہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ ان 2 آدمیوں کو جو درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحریری طور پہ امان دے چکے تھے۔ حضرت نے اس واقعے پہ گہرے رنج اور دکھ کا اظہار کیا اور کہا کہ ہمیں ان 2 آدمیوں کے خون بہا دینا چاہیے۔ پیغمبر اسلام قبائل یہود میں سے چند قبیلے جن میں بنی قریظہ اور بنی نذیر بھی شامل تھے، ان سے باہمی تعاون اور سازگاری کا معاہدہ کیے ہوئے تھے۔ آپ نے چاہا کہ ان دونوں مقتولوں کے خون بہا کے سلسلے میں بنی نذیر سے کچھ رقم بطور قرض یا بطور اعانت لیں۔ چنانچہ زر دیت کی بابت انہیں پیغام بھجوایا کہ آپ ہمیں دیت کے لیے کچھ رقم دیں۔ انہوں نے کہلوا بھیجا کہ آپ ہمارے مہمان ہوں، جیسا آپ فرمائیں گے اس پہ عمل کیا جائے گا، یعنی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ پیغمبر چند اصحاب کے ہمراہ بنی نظیر کی آبادی میں جو مدینہ سے متصل تھی وہاں تشریف لے گئے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ بنی نذیر پہلے ہی سے بدنیت تھے۔ انہوں نے ایک شخص عمر ابن حجاج کو کہا کہ وہ اس دیوار پہ چڑھ جائیں اور ایک بڑا سا پتھر اوپر سے نیچے پھینکیں اور پیغمبر کا کام تمام کر دیں۔ الہی مدد نے پیغمبر کو آگاہ کیا اور الہام غیبی سے پیغمبر کو آگاہ کیا،
اور آپ فوراً وہاں سے اٹھ کے واپس مدینہ آ گئے۔ محمد ابن مسلمہ کے ذریعے انہیں پیغام بھیجا کہ تم نے غداری اور بد عہدی کی ہے اور معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے میرے قتل کا اقدام کیا ہے، لہذا 10 دن کے اندر اپنا سارے کا سارا سامان سمیٹو اور یہاں سے نکل جاؤ اور کسی دوسری جگہ پہ سکونت اختیار کرو۔ بنی نذیر نے پیغمبر کا جب یہ ایک دھمکی آمیز پیغام سنا تو وہ خائف اور مرعوب ہو کر مدینہ کو چھوڑنے کے اوپر آمادہ ہو گئے، مگر عبداللہ ابن ابی نے جو ان کے معاہدے کا حلیف تھا انہیں کہلا بھیجا کہ تم اپنے گھروں میں دل جمی سے بیٹھے رہو اور کسی دوسری جگہ جانے کا ارادہ ترک کر دو، میں 2000 کی جمعیت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا اور اس موقع پہ بنی قریظہ، بنی غطفان اور ان کے حلیف قبائل بھی تمہارے ساتھ تعاون کریں گے، لہٰذا آپ ڈٹ جاؤ اور پیغمبر کے کسی حکم کی پرواہ نہ کرو۔ اور انہوں نے پیغمبر کی طرف پیغام دے بھیجا کہ ہم نہیں جاتے، آپ سے جو بن پڑتا ہے وہ کریں۔ یہ ایک طرف سے دعوت جنگ تھی جس کے اوپر خاموش نہیں رہا جا سکتا تھا، تو حضرت نے ایک مختصر سا لشکر ترتیب دیا اور ان کے قلعوں کی طرف حرکت کی۔ تبری نے لکھا ہے کانت رایتہ یومئذ مع علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس دن علم پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں تھا۔ بنی نذیر جب سپاہ اسلام کو آتے دیکھا انہوں نے تو قلعہ بند کر دیا اور مسلمانوں نے قلعے کے گرد محاصرہ ڈال دیا۔ بنی نذیر نے اپنے گرد جب گھیرا تنگ ہوتے دیکھا تو قلعے کے اندر سے تیر اور پتھر مسلمانوں کے اوپر برسانے شروع کیے، مگر محاصرہ اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک رات چند یہودی قلعہ سے باہر نکلے تاکہ مسلمانوں پہ تیر برسا سکیں اور محاصرے کو اٹھانے پہ انہیں مجبور کر سکیں۔ ان میں سے ایک شخص نے پیغمبر کے خیمے کو دیکھ کر وہاں پہ تیر چلایا۔ حضرت نے کھلی جگہ کی بجائے ایک پہاڑی کے دامن میں خیمہ لگانے کا حکم دیا۔ ادھر پیغمبر نے جگہ تبدیل کی اور ادھر حضرت علی چپکے سے اس تیر انداز کا پتہ لگانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ علی ابن ابی طالب کہاں گئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کسی کام کے لیے گئے ہوں گے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں پہ اس ملعون کا سر تھا جس نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر چلایا تھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر المومنین نے آ کے کہا کہ یہودیوں کا یہ مشہور تیر انداز ہے جس نے آپ کی طرف تیر چلایا ہے، یہ اس کا سر ہے، اگر چند ساتھی میرے ساتھ اور بھیجیں تو میں باقی جو یہودیوں کے 9 افراد جو قلعے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، جو محاصرہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں بھی میں پکڑ کے لا سکتا ہوں۔ حضرت نے ابو دجانہ، سہل بن حنیف اور 2-4 آدمی امیر المومنین کے ساتھ دیے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو گرفتار کیا اور تھوڑی دیر تک ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بنی نذیر نے جب یہ دیکھا کہ ان کے چند آدمی مارے گئے ہیں، نہ ہی بنی غطفان نے، بنی قریظہ نے، کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی ہے، اور نہ ہی عبداللہ ابن ابی نے 2000 آدمیوں کا جو وعدہ کیا تھا وہ آئے ہیں، انہوں نے شکست اور ہزیمت کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت کو پیغام بھیجا کہ آپ اگر ہمیں معاف کر دیں تو ہم مدینہ کی سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت نے آمادگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اسلحے جنگ کے علاوہ باقی سب کچھ ساز و سامان لے سکتے ہیں۔ ہتھیاروں کے علاوہ ان یہودیوں نے خود اپنے گھروں کو مسمار کیا، مکانوں کے دروازے، کھڑکیاں اور جو کچھ وہ لاد سکتے تھے 600 اونٹوں پہ لاد کر دف بجاتے ہوئے چل دیے۔ ان میں سے کچھ شام چلے گئے اور کچھ جو ہے وہ خیبر کی جانب روانہ ہو گئے۔ بنی نذیر کی زمینیں اور باغات مال فے ہونے کی بنا پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت قرار پائیں، چنانچہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بنی نذیر کے اموال جو اللہ نے اپنے رسول کو دلوائے وہ رسول خدا کی ملکیت خاصہ تھے، اس لیے انہیں حاصل کرنے میں مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ دوڑائے، لہٰذا یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی۔ تو یہ وہ مختصر سا خلاصہ غزوہ بنی نذیر کا کہ جو 22 ربیع الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔